بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، دھاتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے آج دا اے مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ جس دا عنوان ہے پیکر صبر و رضا، خزانہ شرم و حیا، جبل استقامت، داماد رسول، عند اللہ المقبول، جامع القرآن، نمونہ ایمان، شہید مدینہ، مظلوم مدینہ، خلیفۃ المسلمین اور صحابی رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب اور انہاں دی شہادت دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اسلام دی ابتدا جیڑی ہے، جیڑے عربی مہینے نے وہ محرم تو شروع ہوندے نے تے ذوالحج دے مہینے تے آن کے ختم ہوندے۔ یکم محرم نو شہادت ہوئی ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر 10 محرم نو شہادت ہوئی ہے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ ذوالحج دے اندر بعض نے 12 ذوالحج لکھی ہے، صحیح روایات دے مطابق 18 ذوالحج جیڑی ہے یہ معروف ہو چکی ہے، لیکن ذوالحج دے مہینے دے اندر شہادت ہوئی ہے
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اسلام دی ابتدا خلیفۃ المسلمین مراد پیغمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تو ہو رہی ہے تے سال دا اختتام جیڑا ہے داماد رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تے ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، عثمان وہ شخصیت ہے جیڑے 146 حدیث دے راوی نے، پیغمبر دیاں 146 حدیثاں دے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ذرا غور توجہ، حضرت عثمان بن عفان بن ابی العاص بن عبد مناف پنجویں پشت دے اتے جا کے آپ دا سلسلہ نسب جیڑا ہے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملدا ہے۔ جہلیت دے اندر آپ دی کنیت ابو عمر سی، جدوں آپ دا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دی بیٹی نہ ہویا ہے، انہاں دے بطن چو ایک بیٹا پیدا ہویا جدا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ جیڑا ہے کہ 7-8 سال دی عمر کے فوت ہو گئے، پھر انہاں دی کنیت آ گئی ابو عبداللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر 22 لاکھ مربع میل تک اسلام دا پرچم لہرایا گیا ہے، تے حضرت عثمان دے 12 سالہ دور خلافت دے اندر اے پرچم 44 لاکھ مربع میل تک پہنچے ہیں، یعنی 22 لاکھ مربع میل دا فاتح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ ایسی شخصیت ہے جنہوں میرے پیغمبر نے زبان نبوت جو 22 مرتبہ جنتی آکھیا ہے۔ عثمان تو جنتی ہے، اور عشرہ مبشرہ جنہ دا نام لے لے کے آقا نے جنت دے ٹکٹ دیتے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، آگے آؤ عبیدہ ابن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ یہ سارے عشرہ مبشرہ جنہ دے اندر میرے عثمان دا تیسرا نمبر ہے، جنہ نو عشرہ مبشرہ جنتی کیا جاندہ ہے، انہاں جو تیجا نمبر کدھا ہے؟ بولیے بولیے، خلافت دے اندر بھی تیجا نمبر کدھا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شرم و حیا دے پیکر حیران ہو جاؤ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے جنہ دا اخلاق آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ دے نال ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جیڑی میں قرآن دی آیت مبارکہ پڑھی ہے نا، اس سن 6 ہجری دے اندر صلح حدیبیہ دا واقعہ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام 1400 دا لشکر لے کے آپ حدیبیہ دے مقام تے پہنچے۔ حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے۔ مکے والے آگوئے پیغام بھیجے ہے کہ اسی تھانوں عمرہ نہیں کرنے۔ نبی علیہ السلام نے انتخاب فرمایا کدھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ فرمایا عمر جا یار، جا کے مکے والے نو سمجھا اسی کو لڑن نہیں آئے، ساڑھے کو سامان حرب و ضرب نہیں، نہ اسی جنگ کرنا ہے، احرام اسا بننے نے، اسی تے بیت اللہ دا طواف کرنا ہے، صفا مروہ دی سائی کرنا ہے، زمزم پینا ہے، ساڑھا کو لڑن دا ارادہ تے ہے نہیں۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے اللہ دے رسول منو رہن دے، میرا تے کافران دا اگئی اٹ کھڑکا چل دے،
تے جے کسے بندے کر دیتی گل تے میں بندہ ٹپا چھڑنا تے بعد پچھلی نالوں اگلی وج جانی مینوں نہ بھیجو میں بہت جذباتی طبیعت دا مالک ہاں بندہ میں دسنا بھیج تسی دیو فرمایا وہ کون ہے اے جی انتہائی حلیم الطبع بردبار انسان ہے وہ کون ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عثمان نو بھیج دیو کوئی بندہ اچھی گل بھی کرے تے اے دے چینا صبر ہے اینا حوصلہ ہے یہ برداشت بھی کر جاندے نے تے نالے عثمان دے سارے رشتہ دار ہی نے عزیز و اقارب نے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے اپنا سفیر بنا کے بھیج دیتا ہے میرے عثمان مکے پہنچ دینے اگوں مکے والے آندے نے عثمان جم جما بیت اللہ دا طواف کر صفا مروہ دی سائی کر زمزم دا پانی پی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اینی گل سن دینے تے حضرت عثمان آندے نے اے نہیں ہو سکدا کہ میں بیت اللہ دا طواف آمینہ دے لال تو بغیر کراں اے نہیں ہو سکدا کہ میں اپنے یاراں تو بغیر کراں سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرساں محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں ادھروں حدیبیہ دے مقام تے صحابہ آپس وچ گلاں کر رہے ہیں عثمان تے مزے لے رہا ہوئے گا بیت اللہ دا طواف کردا ہوئے گا صفا مروہ دی سائی کردے ہون گے زمزم پیندے ہون آقا فرماندے نے میرے صحابیو عثمان مر سکدا ہے ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرساں محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں عثمان دے دل اندر ہے پیار مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا رتبہ خدا ودایا ہے سخیاں دے بادشاہ دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے اندر نے تے حضرت عثمان دے بارے افواہ پھیل جاندی ہے کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر میرے ول ویکھو اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ میرے نبی دا ہاتھ ہے توجہ میرے ول سارے گوڑے چھڑ دے ایسرا کر کے اے ہاتھ نبی دا ہاتھ ہے کدا ہاتھ ہے اچھی بولو اے ہاتھ میرے نبی دا ہاتھ ہے تے آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر اسی واپس جانا بولو اچھی بولو اے ہاتھ میرے نبی دا ہاتھ ہے اتے ابو بکر دا ہاتھ آیا اتے میرے عمر دا ہاتھ آیا اتے میرے علی دا ہاتھ آیا اتے طلحہ زبیر سعد سعید دا ہاتھ آیا 1400 صحابہ دے ہاتھ نبی دے ہاتھ دے اتے آؤندے نے تے عرشاں تو رب بول پیندا ہے محبوبہ ید اللہ فوق ایدیہم انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا وی ہاتھ پتہ لگا لاہوری اور رب بھی بیعت کر رہا ہے کہ عثمان دا بدلہ لینا پر میرے نبی تو مکہ 40 کلومیٹر ہے میرے نبی نو علم غیب نہیں کہ مکے چ عثمان زندہ ہے اگر پتہ سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اینڈ دے اگر عثمان زندہ ہے تے اے ہاتھ میرے عثمان دا ہاتھ اے ہاتھ میرے عثمان دا ہاتھ ہے حضرت عثمان کہیں دے نے حدیبیہ دے مقام پہ
جدو نبی نے اپنے ہاتھ نو میرا ہاتھ آکھیا اس تو بعد زندگی گزر گئی ہے، میرے عثمان نے سجے ہاتھ نہ اپنی شرمگاہ نو چھوئے ہی نہیں۔ ادھر ویکھو میرے والو تو آواز آؤندی ہے، اینا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے۔ اللہ خیر ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے۔ لاہوریو جڑے ہاتھ مصطفیٰ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جانو جہنم چ جا سکدے نے؟ بولو۔ ادھروں جبریل قرآن لے کے آ جاندہ ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ 1400 صحابہ دی رضا دا سبب میرا عثمان بنے۔ عربی گرامر دی رونا لام تقید دا قد تحقیق دا لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق رب راضی ہو گیا جنہ اس درخت دے تھلے بہ کے آمینہ دے حلال دے ہاتھ دے اتے بیعت کیتی ہے۔ وہ بیعت کیوں کیتی ہے کہ عثمان دی ذات واسطے میرا صدیق بھی لڑن واسطے تیار ہے، میرا عمر بھی لڑن واسطے تیار ہے، میرا علی بھی لڑن واسطے تیار ہے، آمینہ دے لال نے بھی بیعت کیتی ہے، میرے آقا بھی عثمان دا بدلہ لین واسطے تیار نے۔ تے اتو آواز آؤندی ہے محبوبہ اینا دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ ہے، میں رب بھی عثمان دا بدلہ لین واسطے تیار ہاں۔ میرے عثمان رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دو، رضی اللہ تعالی اچھی کہو، رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے عثمان اے جڑے مکے چ بت نے اے بول دے نہیں، اے سن دے نہیں، اے ویندے نہیں، اے نفع نقصان دے مالک نہیں۔ تے عثمان اینا بتانو چھڑ دے تے آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھ لے۔ تے حضرت عثمان آندے نے علی جی میں تسی آندے ہو گالے میں، حضرت ابو بکر جی میں تسی آندے ہو گالتے اس رہی ہیں۔ میرے ابو بکر عثمان نو پھڑ کے جگاں دے پیر کو لے جاندے نے، آقا فرمان دے نے یا عثمان احب اللہ الى جنتہی فإنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیک وإنی اللہ اکبر کبھی جمیع خلق ہی۔ حضرت آقا فرمان دینے عثمان کیا تو پسند کرنا ہے کہ اللہ تینو جنت دا حقدار بنا دوے، اللہ تینو جنت عطا کر دوے؟ پھر مان لے انی رسول اللہ۔ او عثمان میں اللہ دا رسول ہاں تے میں پوری کائنات واسطے رسول بنا کے بھیجیا گیا۔ آقا فرماندے نے عثمان من لے۔ حضرت عثمان آندے نے سونیا ہاتھ اگے کرو میں بیعت کرنا چاہنا وا۔ میرے نبی دے آتے اسے ٹائم ہی میرے عثمان نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابتدائی اسلام دے اندر جنہ لوکاں نے ابتدا چ کلمہ پڑھیا ہے اونا چ نام میرے عثمان دا وی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے میرے آقا دیاں دعا بیٹیاں دے دو رشتے، ابو لہب دے دو بیٹیاں نہ ہوئے نے، ایک عتبہ ایک عتیبہ، رقیہ ام کلثوم دا رشتہ۔ انہاں دعا بیٹیاں دا نکاح جیڑا ہے ابو لہب دے بیٹیاں نہ ہویا ہے۔
تے جدوں میرے پیغمبر نے صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے دعوت دیتی ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون العرب والعجم. میرے پیغمبر نے جدو دعوت دیتی تے ابو لہب آندا ہے تبت لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آز اللہ تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان تو اس کام واسطے بلایا تے عرشاں تو آواز آندی ہے میرے محبوبہ جواب تسا نہیں دینا میں دیاں گا. یہ آندا ہے تبت لک یا محمد تے میں قیامت تک قرآن چ کہہ دیتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. لوگوں جدوں اے سورت نازل ہوندی ہے ابو لہب دی بیوی ام جمیل آن کے آندی ہے انہاں دعاں نو نبی محمد دیاں دعاں بیٹیاں نو طلاق دے دے. ابو لہب دے عتبہ عتیبہ دوویں بیٹے نے انہاں میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو طلاق دے دیتی ہے. ادھر عثمان مسلمان ہوندے نے تے آقا نے رقیہ دا رشتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جدوں انہاں دا نکاح ہوندا ہے تے گل بڑی پیاری ہے. حضرت اماں جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ نے. اماں جی ختیجہ خود رقیہ نو ودیاں کر دیاں نے تے مکے دے اندر دھم پہ جاندی ہے احسن زوجین راہما انسان رقیۃ و زوجہا عثمان. تے مکے دے جنے چودھری نے مکے دے جنے عرب دے لوگ نے آندے نے روئے زمین تے ایڈا حسین جوڑا اج تک ویکھیا ہی نہیں جنہ رقیہ تے حضرت عثمان دا خوبصورت جوڑا. اور سب تو پہلے جنہیں ہجرت کی تھی حبشہ دی طرف حضرت عثمان نے رقیہ تے حضرت عثمان. دوجے نمبر تے مدینے دی طرف جنہیں ہجرت کی تھی ہے دوسری ہجرت کو حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ایک مدینے دے قریب باغ سی. نبی علیہ السلام عصر دی نماز پڑھ کے اس باغ سے جاندے نالے اتھے کھجوراں کھاندے انگور بھی لگے ہوندے وہ بھی کھاندے. ایک دن آقا اس باغ سے سیر کر رہے نے تے باہروں ایک بندے نے نا دروازہ کھڑکایا. آقا فرما دے ابو موسیٰ جی جی اللہ رسول فرمایا جڑا دروازہ باہر کھڑکا رہا نا جا کے دروازہ کھولے آتے دروازہ کھڑکان والے نو جنت دی بشارت بھی دے آ. میں قربان جاواں جدو ابو موسیٰ عشری آندے نے میں دروازہ کھولیا تے سامنے میرا ابو بکر کھڑا ہے. فرمایا ابو بکر جگہ دے پیر نے زبان نبوت جو تینو جنت دی بشارت دیتی ہے تے نال فرمایا سی دروازہ کھولیا. ابو بکر اندر آ گئے پھر دروازہ کھڑکیا فرمایا ابو موسیٰ اینو بھی جنت دی بشارت دے آ تے نالے دروازہ کھولیا. دوسرے نمبر تے ویندے نے سامنے عمر کھڑا. تیجے نمبر تے پھر دروازہ کھولیا کھڑکیا تے پھر ابو موسیٰ جاندے میں آقا فرماندے نے ابو موسیٰ جیڑا ہونا ہے جیڑا دروازہ کھڑکا رہا ہے اینو بھی جنت دی بشارت دے آتے نالے باغ دے اندر لے آ. جدو تیجے بندے نو ویکھیا دروازہ کھولیا تے سامنے میرا عثمان کھڑا رضی اللہ تعالی. اچھی کہہ دیو پھر کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دے نے جگان دے پیر فرمان دے نے فرمایا وَيُتَّلَوْ عَلَيْكُمْ. جگان دے پیر نے دیکھیا من حاضا حاض الفتح فجو رجل من اہل الجنہ فتالا عثمان بن عفان. آندے نے رستے دے اندر ایک بندہ آ رہا ہے
تے جگاں دے پیر نے فرمایا اے جڑا بندہ آ رہا ہے اینو دے جنتی ہون چ شک کوئی نہیں تے صحابی عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ میں جدو وینا تے حضرت عثمان بن عفان نے جنہاں دے بارے چ زبان نبوت نے جنتی ہون دی ضمانت دیتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر میری امت دا رحم دل انسان ابو بکر تے کافراں واسطے سخت میرا عمر تے حیا دا پیکر میرا عثمان لوکاں دے درمیان او لوگو ذرا غور کرو حلال تے حرام دی تمیز کرن والا میرا معاذ بن جبل ہے وراثت دے مسئلے سمجھان والا زید بن ثابت ہے آئیے ذرا غور کیجئے ہر امت دا امین ہے میری امت دا امین جنہ عبیدہ ابن جراح ہے اللہ اکبر کبیرہ دنیا دے لوگوں گل توجہ نہ سننے والی جے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اسرا تشریف فرمانے اسرا لیٹے نے آقا میرے کاری تے پنڈلیاں ننگیاں نے ابو بکر آئے ہوئی لیٹے رہے عمر آئے ہوئی لیٹے رہے حضرت عثمان نے جدو دستک دیتی نا تے آقا اٹھ کے بہ گئے اپنی پنڈلیاں نو کاج لے ابو بکر و عمر چلے گئے عثمان چلے گئے تے میں پوچھنی ہے اللہ دے رسول اب میرے ابو آئے تو ہی ہوئی لیٹے رہے عمر آئے تو ہی ہوئی لیٹے رہے عثمان آئے تسی اپنی پنڈلیاں نو کاج لے تے جگاں دے پیر فرماندے نے الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ ایشا جدے کولو عرش مولا دے فرشتے حیا کر دے میں محمد دے کو حیا کیوں نہ کرے رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دے جس دا حیا کر دے فلکان دے نوری سارے جس دا حیا کر دے فلکان دے نوری سارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے کیوں نہ حیا کرے پھر سردار انبیاء دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا اللہ میں چاہنا کہ حدیثاں دا ترجمہ بھی نال نال ہی ہوندا جائے نبی علیہ السلام فرماندے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے جیڑے پوری زندگی غسل خانے چ اپنے بدن نو ننگا نہیں کیتا غسل خانے چ بھی عثمان غسل کردا تے کپڑا بن کے کردا آج عثمان تے تبرہ ہو رہے ہیں انہوں ترمذی دی ایک روایت یاد ہے میرے پیغمبر کو ایک جنازہ لے آندا جاندا ہے تے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دا جنازہ نہیں پڑھانا محبوب جی عبداللہ بن ابی دا جنازہ تے پڑھایا ہے جنہیں تھانوں انیاں تکلیفاں دتیاں نے انہیں دکھ دیتے نے قدم قدم تے توکھا کیتا ہے فراڈ کیتا ہے تے اے دا جنازہ کیوں نہیں پڑھانا فرمایا اے دا جنازہ چک کے لے جاؤ اے دے دل چ میرے عثمان دا بغسی میں محمد نے دا جنازہ نہیں پڑھانا آقا فرماتے نے ہر نبی دا رفیق ہے میرا رفیق جنت چ میرا عثمان ہوئے گا ہر نبی دا خلیل دوست ہے میرا دوست جیڑا عثمان ہوئے گا کتے آقا فرماتے نے عثمان فی الجنہ اگے آئیے نا ابن اساکر دی حدیث ہے حسن درجے دی روایت ہے آقا فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا 70,000 بندے نے جنہ تے قد استوجب النار جہنم دی آگ واجب ہوئے گی فرمایا بھی شفاعت عثمان انہا 70,000 بندیاں دی شفارش میرا عثمان کرے گا عثمان دی شفاعت دی وجہ تو اللہ انہوں بغیر حساب تو جنت عطا کر دوے گا ویکھ لے رقیہ دی شادی ہوندی ہے بدر دا میں مارکا ہوندا ہے آقا فرماندے نے عثمان میری بیٹی تے تیری بیوی بیمار ہے
تو مدینے چی رہنا ہے، اپنی بیوی دیاں تیمارداریاں کر، بدر فتح ہوئے گا تینوں برابر دا حصہ مل جائے گا، یہ نہیں سمجھا جائے گا تو بدر چی شریک ہے۔ حضرت عثمان مدینے چ نے بدر دا مار کا فتح ہوندا ہے تے ایک صحابی اعلان کرنے واسطے مدینے چاہتا ہے بدر فتح ہو گیا ہے تے میرے عبداللہ بن مسعود مدینے چ داخل ہوندے نے تے ویندے کی نے حضرت رقیہ دی قبر تے مٹی پہ رہی ہے، میرے عثمان زارو قطار رو رہے نے، میرے آقا مدینے چ داخل ہوندے نے تے ویندے نے سجے کھبے رقیہ تے عثمان کی تو نظر نہیں آ رہے، کہن والا آندا ہے محبوبہ تیری بیٹی تیرے رات تک دی تقدیر رب نو لبیک کہہ چکی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام رقیہ دی قبر تے جاندے نے تے ایسرا پچھلے پاسیوں چیخا تے رون دی آواز آ رہی ہے، میرے نبی نے مڑ کے ویکھیا تے عثمان چیخا مار کے رو رہا ہے۔ عثمان کیوں رونا ہے؟ سونے جدا رشتہ تے ناتا ہی محمد دی ذات نالوں کٹ جائے او دا دنیا چ کی رہندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے عثمان نو سینے نہ لایا تے عرش تو وہی لے کے جبریل آ جاندا ہے، محبوب جی عرشاں دے رب نو عثمان دا رونا گوارا نہیں ہویا، اللہ نے عرش تے ام کلثوم دا نکاح بھی حضرت عثمان نہ کر دیتا ہے۔ تو اپنی بیٹی واسطے رشتہ لبنا ہے تے منڈا دیانتدار لبنا ہے، منڈا نمازی لبنا ہے، منڈا نیک لبنا ہے تے میں تینوں سوال کرنا، میرے نبی نے 2 بیٹیاں دتیاں نے یکے بعد دیگرے جدی وجہ تو سنو رہن کیا جاندا ہے تے اس دلقابہ دی روایت حضرت علی صدیق دے راوی نے آندے نے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے رسول کو اپنے کنا نہ سنے علی کہندے نے جدوں ام کلثوم بھی فوت ہو گئی آقا فرماندے نے عثمان محمد دیاں بیٹیاں ہی 2 سن، اگر 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں واری واری کر کے تیرے نکاح چ دیندا جاندا۔ راوی کون نے؟ حضرت علی، کہہ دے رضی اللہ تعالی، کچھ ہی کہہ دیو۔ شیعہ مصنف لیتا ہے مروج الذہب کے اندر مسعودی لکھدا ہے، حیات القلوب چ ملا باقر مجلسی لکھدا ہے، تیرا شیعہ مصنف لکھدا ہے حوالے دا ذمہ دار ہاں، تیرا مسعودی لکھدا ہے ملا باقر مجلسی لکھدا ہے کہ پیغمبر دیاں بیٹیاں 4 نے، تو بکواس کرنا نبی دی بیٹی 1 کے۔ آ رہا محرم بناتے رسول تے میں جمعہ پڑھاؤں شیعہ کتب دے حوالے آندہ 3 بیٹیاں ہمہ ختیجہ دے پہلے خامت جو میں کیا اوے بکواس بند کر لے، تیریاں کتاباں جو تیرے ذاکران دے مصنفہ نے لکھیا ہے کہ نبی دیاں بیٹیاں 4 نے، رقیہ ام کلثوم دا نکاح جیڑا عثمان نہ ہویا ہے، زینب دا نکاح ابوالعاص نہ ہویا ہے، فاطمہ دا نکاح علی المرتضیٰ نہ ہویا ہے۔ میرے آقا نو کدی زندگی چ عثمان والو دکھ آیا بولو تے جیڑا دکھی ہوئے کدی دجا رشتہ دیندا بولو او سوئی گئے ہو بولو تے صحیح۔ یہ بھی نہیں آندا عثمان میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں میں واری واری کر کے تیرے نکاح چ دیندا جاندا۔ اگلی گل سن لو، عثمان نو گالیاں نہ دیا کر، 21 محرم والے دن فاطمہ دا نکاح حضرت علی نہ ہویا، اج ذاکر بکواس کرتا ہے آندا جی محرم چ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، محرم کے اندر شادی کرنا ہے گناہ ہے۔ میں کیا حضرت فاطمہ دا نکاح جڑا ہے حیات القلوب جو ملا باقر مجلسی لکھدا ہے کہ فاطمہ دا نکاح جڑا ہے 21 محرم نو حضرت علی نہ ہویا تے علی دے نکاح دا سارا خرچہ میرے عثمان نے دیتا ہے۔ جدو پیغام نکاح ہے آقا فرما دے علی کو حق مہر بننے واسطے چیز ہے ہی محبوب جی کوئی نہیں ہے کہ زرہ تے تلوار ہی ہے، کی ہے زرہ تے تلوار ہی ہے، فرمایا جا مدینے جی فروخت کرے۔ ملا باقر مجلسی لکھدا ہے علی تلوار تے زرہ فروخت کرن گئے، کوئی 80 درہم دیندا ہے، کوئی 100 درہم دیندا ہے، میرے عثمان مل پہ علی کدھر آئے ہیں؟
اج فاطمہ دی نبی دی بیٹی فاطمہ نہ نکاح ہے تے حق مہر واسطے پیسے کو نہیں، خرچے واسطے پیسے کو نہیں، اپنی زرہ تے تلوار بیچنا ہے. تو عثمان نے ہاتھی ماریا 480 درہم نکلے نے. حضرت علی نو دیتے تلوار تے زرہ پھڑ لی. علی ٹر پے، پچھو آواز دیتی علی واپس آؤ، زرہ بھی لے جا، تلوار بھی لے جا، 480 درہم بھی لے جا. زرہ پہن کے تلوار پکڑ کے جہاد تو کریں گا، سواب عثمان نو ہوئے. نبی علیہ السلام دے کول جا کے نا 480 درہم نبی دی کوچ رکھی. آقا فرماتے ہیں علی تلوار بھی لائے ہیں، زرہ بھی لائے ہیں. سونے آج مدینے دے بازار چ عثمان ملتے ہیں اور ظالم کو شرم نہیں ہوتی. عثمان کو گالیاں دین لگیا، شرم نہیں ہوتی. حضرت علی کے نکاح کا پورا خرچہ عثمان نے. اگلی گل سنو، حضرت علی برات لے کے آئے، عثمان ابو بکر و عمر نظر نہ آئے. فرمایا علی برات لے آئے، نکاح دے گواہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ فاطمہ دی طرفوں عثمان گواہ بنے، علی دی طرفوں ابو بکر و عمر گواہ بنے. اگر انہاں دے ایمان تے شک کرے گا علی دا نکاح فاسد ہو جائے گا. حیا نہیں ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم تھوڑا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے مسجد نبوی تنگ ہو گئی ہے، اے نال دے مکان ملدا ہے، اے دا منگدا 25,000 درہم. کیڑا بندہ جیڑا اس مکان نو خرید کے تے مسجد نبوی چ شامل کرے گا، میں محمد نو جنت چ محل دی ضمانت دینا وا. پوری مسجد نبوی فولے. اٹھیا دے کون اٹھیا؟ حضرت عثمان اٹھے. 25,000 درہم اج دا 87 لاکھ روپیہ بن گیا. درہم ادو چاندی دا سی. حضرت عثمان آدھے نے محبوب جی ہو گیا. محبوب جی ساڈے والا صاحب نہیں، پھر روز مولویاں نے منگل تے ہی لگ بنے. آقا فرماتے نے میرے روما ایک کوہ مدینے او دیتے قبضہ ایک یہودی دا، او کوہ دا 35,000 درہم میں 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ بند. کیڑا بندہ جیڑا او کوہ خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کرتا ہے، میں محمد نو جنت چشمے دی ضمانت دینا وا. پھر عثمان اٹھے. اللہ کے رسول میں دیا اپنی جیب چو 35,000 درہم کر. یہودی نو پوچھا آندا جی میں نہیں بیچنا. حضرت عثمان آندے نے یار ادھے پیسے لے لے 17,500 درہم. ایک دن پانی میں بیچاں گا، ایک دن تو بیچ لے. یہودی کہنے لگا ہے گل ٹھیک ہے، پر اگلی گل دا انہوں نے کہا عثمان نے پانی مہنگے دام بیچنا ہے، میں اپنے اصلی ریٹ تے بیچا. 17,500 درہم دیتا. عثمان دی باری آئی، اعلان ہو گیا مدینے چ عثمان دے دن سارے پانی مہد ہی پڑ گئے. ہائے وہ ہن جڑے لوگ سن نا مدینے دے، عثمان والے تین لوگوں نے اگلے دن دا پانی بھی بھر لینا. وہ خالی ٹینڈ لے کے تے یہودی بیٹھا رہندا سی. ہن دوجے دن وہ مول کنے لین جانا سی جنہاں نوں مہد لبے. وہ 7 دنوں دے وچ ہی تک پی گیا. عثمان باقی بھی دے پیسے یار سارے پورے. 35,000 اج بھی کنواں موجود ہے مدینے چ. اللہ تھانوں مدینے دی حاضری نصیب فرمائے. او دا نام بیرے رومانی، اج بیرے عثمان ہے. اس بیرے عثمان دے چوالے کھجورا لائے. کھجورا ودیاں 1550 باغ ہو گیا. او دی دیکھ بھال آل سعود نے کی تھی. او دا پھل عرب دیاں منڈیاں چ وکیا.
اج بھی مدینے چ کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہے حضرت عثمان کے نام کا. اج بھی وہ دی ساری آمدن حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہوئی. مسجد نبوی دے قریب پھر ایک جگہ خریدی جدے اتنے اج بھی بلڈنگ بنی ہے فندق عثمان بن عفان. اس بلڈنگ دی اکثر سالانہ آمدن 50 ملین ریال 25 ملین ریال اج بھی مدینے دے فقراء غرباء تقسیم ہو رہی اور 25 ملین ریال اج عثمان دے اکاؤنٹ جا رہے. سبحان اللہ. بلدیہ دے دفاتر دا بل پانی تے بجلی دا بل اج بھی حضرت عثمان بن عفان دے نام آ رہے ہیں. جیڑا اللہ واسطے خرچ کرتا ہے نا رب دے اکاؤنٹ قیامت تک کھول جائے. پر رضا للہ اللہ دی رضا مقصود. پیسے خرچ کر لگیا گھبرایا نہ کرو پریشان نہ ہویا کرو. ممبر رسول تے کھڑا میں کبھی پریشان نہیں ہوئی. جیڑی چیز آئی ویچ چھڑی مرکز نو دے چھڑی اللہ نے اس کو ڈبل دیتی. آسمان تے او دے راج دے کے ویکھو تے صحیح تو حیران ہو جاؤ. وہابیوں دوسرے تیسرے آج میں روایت پڑھنا سمجھا. آج البدایہ حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت قید پہ مدینے اینا بھوک آ گئی لوگ بھوکے مرن لگ. ابو بکر صدیق جمعہ پڑھاتے نے رو پے دعا کر دینے اللہ مدینے دے لوگاں نو بھوک لگی ہے. اللہ تیرے نبی دا شہر مدینہ جدے واسطے آمینہ دلال نے دعاواں کی دیا نے. دعا کر کے خالق مجھے منبر تو لٹھے نے نماز پڑھی ہے. مدینے دے بار بار دوران تو مدینہ آ رہی نے. پوچھا کہ کسی لشکر نے حملہ کر دیتا. فرمایا نہیں اے حضرت عثمان دے اونٹ آ رہے نے جنہ دے اتے گلہ میرے عثمان دے اونٹ مدینے سے داخل ہوندے نے. بعد نے کیا گھوڑے بھی نے اونٹ بھی نے مدینے داخل ہوئے. مدینے دے تاجروں کو پتہ لگتا ہے آندے نے عثمان کو خریدنے اگو ڈبل قیمت تے بیچاں گے. سارے کٹھے ہو کے آگے عثمان اس گلے تے ساڈے کو 5 گنا منافع لے لے. فرمایا نہیں لینا. 10 گنا لے لے. فرمایا نہیں لینا. ایک تاجر ایسا ہے وہ تھوڑے تو زیادہ دیندا ہے. وہ آندا ہے وہ کیڑا تاجر ہے اسی مدینے دے تاجر ہاں. عثمان وہ کون ہے جڑا تینوں ڈبل پیسے دیندا ہے. فرمایا تاجر نے بڑی وڈی آفر کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. فرمایا میرے نال تجارت کرو میں 10 گنا دنیا چ دیاں گا 70 گنا آخرت چ دیاں گا تے جہنم دی اگ تو آزاد بھی کر دیاں گا. حضرت عثمان آندے نے تسی یہ کام کر سکتے ہو؟ آندے نے نہیں. فرمایا مدینے دے 4 دروازے کھلار کے سارے اونٹ بما پلان سامان سارا کوئی تقسیم کر دیا. ادھر تقسیم کیتا ہے چل میری نہیں مننی تے حضرت حسن دی من لے رضی اللہ تعالی. اج میں روایت پڑھی نا حضرت حسن نبی دے نواسے وہاں سنی گئی. ادھروں مال تقسیم ہویا حسن رات نو ستے نے تے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دے میں خواب چ اپنے نانے نو وینا میرے نانا جی نے سبز رنگ دی چادر لئی ہے تے بڑا خوبصورت جوڑا پایا گھوڑے تے سوار نے. تے میں کہنا نانا جی اج کتھے جا رہے ہو؟ فرمایا حسن جڑا عثمان نے کل مدینے چ سارا مال تقسیم کیتا ہے اللہ نے قبول کر لیا. اج عثمان دی شادی جنت دی حور نہ ہو رہی ہے میں عثمان دی شادی چ شرکت واسطے جا رہا ہوں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے تبوک واسطے منگیا 940 گھوڑے دیتے نے 10,000 دینار دیتا ہے. دینار سونے دا سی 5.5 کلو سونا بنتا ہے. اللہ میں دعا کرنا جنہیں تیرے راج خرچ کرنے والے نے اللہ جنت چینہ نو عثمان دا ساتھ دے. 5.5 کلو سونے دا ٹوٹل لاؤ آج دے صاحب نہ کنی قیمت بن گئی. میرے مطابق سونا کڈ کے 36 کروڑ 56 لاکھ 50 ہزار روپیہ کلے عثمان دے بنتے. 5.5 کلو سونا کڈ کے کلے عثمان نے
آپ نے فرمایا تبوک واسطے اور چندہ چاہیے 100 اونٹ میرا ہے 200 اونٹ میرا 900 اونٹ دیتا ہے ایک جگہ 1000 دینار لے آ کے نا نبی دی چولی سٹیا وکھرا ہے 10,000 دینار تو علاوہ تے نبی علیہ دوجی روایت آقا اور دینار نو الٹ پلٹ کردے نے تے نال آندے نے ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان آج تو بعد تو نیکی نہ بھی کریں تو تاوی جنتی ہے علامہ سیوطی نے دا ترجمہ پتہ کیتا ہے عثمان آج تو بعد تو گناہ بھی تیرے کو سرزد ہو جائے گا وہ بھی نیکی بنا دیا گا ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام نو جدوں لوڑ پئی عثمان ادو اٹھے عثمان نو جدوں لوڑ پئی اسلام نو ادو عبد الرحمن بن عوف اٹھے عبد الرحمن بن عوف دا نام نہیں لیندے علماء عبد الرحمن بن عوف دا بھی ایک نام ہے خرچ کرن دے اندر عبد الرحمن وہ شخصیت ہے آقا دے فوت ہون تو بعد نبی دیا 9 بیویاں دا خرچہ کلے عثمان حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا جی میں دیا ہاں ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں عثمان جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے جگہ جگہ تے کیا عثمان جنتی ہے جگہ جگہ تے کیا عثمان جنتی ہے آئیے ذرا غور کیجئے نا سخیاں دا بادشاہ عثمان با حیاء اچھی کہہ دیو سخیاں دا بادشاہ عثمان با حیاء بے مثل بے رعاء عثمان با حیاء خود چن کے رب نے عثمان آقا نو ہے عطایا دوہرے دماد والا درجہ ہے اس نے پایا رشتے نے سب بنائے عثمان با حیاء سخیاں دا بادشاہ عثمان با حیاء راہ خدا وچ دے کے رتبے گنی نے پائے رب دی رضا دے تمگے سینے دہن سجائے شہید راہ خدا عثمان با حیاء اچھی کہہ دیو سبحان اللہ او تبوک دی تیاری یاد اج بھی ساری او تبوک دی تیاری یاد اج بھی ساری پائی رب دی رضائے عثمان با حیاء کلے عثمان نے نبی نو کدی بھی نہ نہیں کی تھی کوئی ایسا وقت نہیں کہ جدو نبی نے اپیل کی تھی تو عثمان سب تو پہلے نہ اٹھیا آئیے حضرت عثمان کی خلافت کی لیے رہی 12 سال پہلے 6 سال جڑے نے حضرت عثمان دے بڑے پر امن نکلے 6 سال نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان میں انگوٹھی اس انگوٹھی دے اتے نا اتے لکھیا سی اللہ تھلے رسول تے تھلے محمد انگوٹھی دے اتے اس طرح نام لکھیا سی وہ حضرت عثمان دے آج سی قباء کی جی مسجد کے قریب ایک کنواں سی حضرت عثمان نے اس کنویں جا میں پیر لمکائے نے بیٹھے نے تے او انگوٹھی جڑی اس کنویں چ ڈگ پئی جدو نبی دی انگوٹھی کنویں چ ڈگی فتنے شروع ہو گئے پھر عبداللہ بن سبا ایک یہودی ہے عبداللہ بن سبا رافضیاں دا رافضی مذہب دا ایجاد کرنے والا عبداللہ بن سبا ہے یہ مصر چ رہندا ہے مصر تو مدینے چ آ گیا ہے مدینے چان کے لوکاں نو اباردا ہے حضرت عثمان دے خلاف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے خلاف لوکاں نو اباردا اینی شرارتاں تو تنگ آ گئے نا حضرت عثمان نے مدینے چوں کڈ دتا انہیں مصر چ جا کے ڈیرے لا لے اتوں انہیں 450 بلوائی اپنے تیار کر کے مدینے داخل کی تھے
اگے زقادہ آ گیا، زقادہ دی 8 زقادہ نو مدینے دے وچوں اکثریت نہ صحابہ جڑے نے حج واسطے مکے چل گئے. مدینہ ایویں سمجھو ادھے تو زیادہ خالی ہو. اے بلوائی مدینے چاہ جاندے نے، میرے عثمان تے الزام لاندے نے، کدی آندے نے تو مال غنیمت چوں چوری کرنا ہے، کدی آندے نے جڑے اپنے رشتہ دار نے انہاں نو تو اپنے عہدے دتے نے، کدی کو جاندے نے کدی کو جاندے نے. القصہ مختصر ہے، حضرت عثمان نو کہندے نے خلافت چھڑ دے. عبداللہ بن سبا پچھو آندا ہے، پہلا نعرہ جنہیں ماریا علی دی خلافت دا وہ عبداللہ بن سبا یہودی سی جنہیں رافضیت نو ایجاد کیتا ہے. انہیں انہوں نے اے دے کے کلیا ایجنڈا کہ جاندیاں سار عثمان نو خلافت تو لا کے علی نو خلیفہ بنا دیو. اے آندے نے عثمان خلافت چھڑ دے. عثمان کہندے نے جان جا سکتی ہے میں خلافت نہیں چھڑ سکتا، کیونکہ اللہ دے رسول نے فرمایا سی عثمان تینوں ایک قمیض ایسی پہنائی جائے گی اگر تینوں لانا بھی چاہتے قمیض تو خلافت والی اتار لی. بولو، فرمایا میرے نبی دی حدیث تے جان جا سکتی ہے خلافت نہیں چھڑ سکتا، یہ قمیض نہیں اتار سکتا. میرے عثمان منبر تے کھڑے نے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، ایک بلوائی اگے ہوندا ہے، میرے عثمان تے ہاتھ وچوں آسا کھوندا ہے. یہ آسا کیڑا ہے جس آسے نو پکڑ کے آمینہ دا لال خطبہ دیندا رہیا ہے. یہ آسا نبوی ہے، اس آسے نو پکڑ کے میرا ابو بکر خطبہ دیندا رہیا ہے، اس آسے نو پکڑ کے میرے عمر خطبہ دیندے رہے ہیں. یہ ظالم ہوندا ہے آسا کھوندا دیوار نہ ماردا ہے، آسا نبوی توڑ دیندا ہے. میرے عثمان تے سنگ باری شروع ہو جاندی ہے، مسجد نبوی دے وچ پتھر مارنے شروع کر دیندے نے. اج میں جانا جلسیاں دے اوتے لوکی میرے تے پھلاں دیاں پتیاں چھڑدے نے، استقبال کردے نے. اج دے خطیباں دا استقبال ہوندا ہے پھلاں دیاں پتیاں نہ ہوندا ہے. عثمان تو نبی دے منبر دا خطیب ہے، تیرا استقبال ہو رہا تے پتھراں تے کنکراں نہ ہو رہا ہے. میرے عثمان نو پتھر لگدے نے، عثمان بے ہوش ہو کے منبر تو ڈگ پیندے نے. انہاں نو پہنچایا جاندا ہے انہاں دے محل دے اندر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول نے جدو عثمان نو ہوش ہوندا ہے تے پہلا سوال کر دے نے علی مینوں ایک گل تے دس دے نبی دے مدینے چ امن وی قائم ہے کہ نہیں. حضرت علی آندے نے سانو اجازت دیو اسی انہاں بلوائیاں نال لڑنے ہیں. مغیرہ بن شعبہ ہوندے نے آندے نے اجازت دیو اسی انہاں بلوائیاں نال جہاد کرنے ہیں. فرمایا مدینہ شہر عثمان دی جان تے سا سکتی ہے پر مدینے دیاں گلیاں چ خون نہیں بہا سکتا. بلوائی آندے نے عثمان تیرا گھر چ داخلہ مسجد نبوی چ داخلہ بند ہے، کھانا بھی بند پینا بھی بند، مسجد نبوی جا کے نماز پڑھنی بند. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو انہاں دے گھر دے اندر ہی قید کر دیتا جاندا ہے. بلوائی پہرے دار نے کوئی چیز اندر نہیں جان دیں دے. حضرت عثمان نے پیغام بھیجیا حضرت علی نو پانی چاہیے، پیاس بڑی لگی ہے. میرے علی پانی دا مشکیزہ لے کے آتے نے تے میرے علی نے مشکیزہ چکیا ہے. بلوائی اس مشکیزے نو تیر مار دینے، جدو تیر واجدے نے مشکیزے جو سارا پانی ڈگ پہ نکل جاندہ ہے تے میرے علی نے اپنی پگ لا کے دیوار دے اتوں دی اندر سٹی ہے. فرمایا عثمان میں پانی لے کے آیا سا، انہاں بلوائیاں نے تیر مار مار کے پانی سارا ضائع کر دیتا ہے. علی نے اپنا حق ادا کر دیتا ہے. میرے علی نے حضرت حسن تے حسین نو کیا اپنے خالو دے دروازے تے جا کے پہرا دیو. حضرت حسن حسین نے تلواراں پھڑیاں نے، دروازے دے سامنے کھڑے نے. آئیے عثمان تیرا کھانا بھی بند. کنے دن پانی بند رہا؟ بولو پھر بولو. 40 دن پانی بند رہا. 40 دن. جڑا کربلا دے میدان چ پانی بند رہا 10 دن او بھی مظلوم ہے، تے جدا 40 دن پانی بند رہا ہے دے تو وڈا مظلوم کون ہے؟ حسین نو پانی پلان والا عباس علمدار ہے، ادھر پانی عباس نے پہ آیا ہے تے ادھر ساکی میرا علی بن کے میرے عثمان دا ہے رضی اللہ تعالی. اچھی کہہ دیو
عثمان تیرا کرو نکلنا بند. عثمان پیاس لگدی سی کی کرنا سا؟ جدوں پیاس لگدی سی نماز پڑھنا سا، جدوں بھوک لگدی سی رب دا قرآن پڑھنا سا. حضرت نائلہ فرماندیاں نے 40 دن گزر گئے میں، کوئی کھانا نہیں پہنچا سکتا، کوئی پانی نہیں پہنچا سکتا. نبی دے خلیفہ نو 40 دن گزر گئے نے. 18 ذوالحج آ جاندی ہے، بعد میں 12 لکھیا، اکثریت 18 لکھیا. 18 ذوالحج آندی ہے، جمعہ دا دن ہے. تے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پہلے اپنے محل دی چھت تے چڑھ دینے، آندے نے او بلوائیو ایک بندے نو قتل 3 وجہ تو کیتا جاندہ ہے. پہلی گل اے وے کہ اگر انہیں 3 وجہ تو قتل کیتا جاندہ ہے. پہلی گل اے اگر شادی شدہ ہو کے زنا کردہ ہے تے انہوں قتل کیتا جاندہ ہے. اگر اسلام لے ان تو بعد مرتد ہو جاندہ ہے انہوں قتل کیتا جاندہ ہے. یا تیسرا کسے نو حق قتل کردہ ہے او دے عوض دے اندر قتل کیتا جاندہ ہے. عثمان نے آج تک بدکاری نہیں کی تھی. گمراہی دے دور چ بھی عثمان نے کسے وال غیر محرم عورت وال ویکھیا ہی نہیں. تے دوجی گل ہے آج بھی میں نبی دے اسلام تے آ. تیسری گل ہے میں حق بھی آج تک کسے نو قتل نہیں کیتا. تسی مینوں کیوں شہید کرنا چاہندے؟ لیکن ادھر نبی دی حدیث بھی تے سچی ہونی سی نا. آپ احد دے پہاڑ تے کھڑے نے، احد پہاڑ نے جھومنا شروع کر دیتا ہے. فرماندے نے عصبت یا احد ٹھہر جا، علیک نبی و صدیق و شہیدان. تیرے اوتے ایک نبی کھڑا، ایک صدیق کھڑا، 100 شہید کھڑے. 2 شہید کون سے؟ عمر فاروق ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان کہندے نے جیڑا کنواں میں ذاتی جیب جو خریدیا ہے تساں دا پانی اج میرے تے بند کر دیتا ہے. جیڑی مسجد نبوی دی جگہ میں ذاتی جیب جو خریدی سی او دے اندر نماز پڑھنی تساں میری بند کر دیتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ جگہ جگہ تے یاد کراندے نے. آندے نے جیڑیاں گلاں اللہ نے جڑے انعامات مینوں دتے نے میں او عثمان جدے نکاح دے اندر نبی دیاں 2 بیٹیاں سن. آندے نے بالکل ٹھیک ہے سن. فرمایا میں او عثمان جنوں نبی نے اپنی زبان نبوت چوں کئی دفعہ جنت دی بشارت دیتی ہے. میں او عثمان جن نے پوری زندگی چ کبھی گانا نہیں گایا، اپنی زبان دے وچوں گانا نہیں گایا. میں اج او عثمان جن نے کسے عورت نو اج تک غیر محرم نو چھویا نہیں، کسے ول ویکھیا نہیں. میں او عثمان اللہ اللہ جن نے 1 مہینے دے اندر تہجد دی نماز چ قرآن ختم کرنے والا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اور تسی مینوں قتل کرنا چاہندے ہو جدے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جی اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ، میں قاری القرآن عثمان، میں ناشر القرآن عثمان، میں جامع القرآن عثمان، نبی دا دورہ دماد عثمان. پر بلوائی تلے نے جمعہ دا دینے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نائلہ اپنی بیوی نو آندے نے منو کو پجامہ دے دے. فرمایا عثمان جی یہ کی کرنا ہے؟ فرمایا منو شہید کر دیتا جائے گا. میں قرآن پڑھدا پڑھدا سو گیا ہاں، اونگ آ گئی ہے. آمینہ دے لال ملتے نے آندے نے عثمان اج تینو 40 دن ہو گئے نے تو روزہ رکھیا ہے، آ جا ساڈے کو آ کے اج ساڈے نہ روزہ افطار کر حوض کوثر تے. 40 دنوں دا پیاسا عثمان رضی اللہ تعالی، اچھی کہہ دے رضی اللہ تعالی، پھر کہہ دیو عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں. 40 دنوں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں. کیتا شہید جس نے ٹولا ابن سبادہ، عرش بری تے چرچا عثمان باحیادہ. رتبہ خدا ودایا سخیاں دے بادشاہ دا. پانی نہ دے وے کوئی پیرے
لگائے گئے سن اٹھیا جدو جنازہ پتھر وسائے گئے سن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پجامہ زیب تن کیتا ہے قرآن کھولیا ہے 4 بلوائی اندر آؤندے نے اے بلوائی کون نے انہاں دے اندر ایک بلوائی دا نام اللہ اکبر کبیرہ اے بلوائی آوندا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ادا نا کنانا بن بشر ہے دوسرا بلوائی عمر بن الحمق ہے تیسرا بلوائی مالک الاشتر بلخی ہے یہ 3 بلوائی حضرت عثمان دے گھر چ داخل ہوندے نے بیک سائیڈ تو یہ جڑا کنانا بن بشر ہے یہ آن کے حضرت عثمان دی داڑھی پھڑ لیندا ہے میرے عثمان نو لٹا کے سینے تے پہ جاندا ہے تے دیکھو لوہے دی کدال ہے میرے عثمان دے سر دے اندر ماردا ہے عثمان دا فوارہ نکلدا ہے تے دوسرا جڑا ظالم بے ایمان عمر بن الحمق ہے اے ظالم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو برشی ماردا ہے میرے عثمان دے قطرے جڑے نے لہو دے حضرت عثمان دے اگے قرآن کھلے ہے او لوگو میں دسنا چاہنا وا خون عثمان تے گود قرآن دیئے خون فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں قیامت دا دن ہوئے گا کسے دی گواہی مصلی رسول دے گا کسے دی گواہی مدینے دیاں گلیاں دین دیاں کسے دی گواہی بدر دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی کرب و بلا دی تپتی ریت دے گی کسے دی شہادت دی گواہی تبوک دا میدان دے گا عثمان تیری شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے سلم اٹھیا جدو جنازہ پتھر وسائے گئے سلم کیتا شہید جس نے ٹولا ابن سبادہ اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے کرداریا تلاوت ہر قطرہ با وفادہ عرش بری تے چرچا عثمان با حیادہ حضرت نائلہ کہیں دیا نے ایک ظالم نے وار کیتا میں اگے ہاتھ کیتا انگلیاں کٹیاں گئیاں حضرت عثمان دی لاش بے غور و کفن پئی ہے مدینے دیاں گلیاں چ مدینے چ اعلان ہو جاندا ہے حضرت نائلہ دیا نے جس دن عثمان شہید ہوئے نے مسجد نبوی چ اذان بھی نہیں ہوئی اذان بھی نہیں ہوئی جمعہ نہیں ہوئی حضرت نائلہ کہیں دیا نے عثمان دی لاش پئی ہے بلوائیاں اعلان کر دیتا ہے کہ حضرت عثمان دی کوئی غسل نہیں دے گا حضرت عثمان نو کوئی کفن نہیں پہنا سکدا حضرت عثمان دا کوئی جنازہ نہیں اٹھا سکدا حضرت عثمان دا کوئی لاشا نہیں اٹھا سکدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کوئی بھی غسل نہیں دے سکے گا اعلان ہو جاندہ ہے مدینے دے اندر کافی دن گزر گئے نے حضرت نائلہ کہیں دیا نے میں بیٹھیاں وہاں ایک بندہ ہوں ہے میں کیا کوئی عثمان دا خیر خواہ ہے اے بلوائی ہوں ہے ظالم آن کے میرے عثمان دے منہ تو کپڑا پرا کر کے تھپڑ مار دے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بیت اللہ دا طواف کر رہے ایک کنانہ بن بشیر ہوتے چمٹ کے دعا کر رہے کنانہ بن بشیر ہاندہ اللہ منو معاف کر منو پتہ ہے تو معاف نہیں کر جس ہاتھنا نے حضرت عثمان دی داڑھی پکڑی سی اللہ نے ہاتھ لکڑ دا بنا دیتا ہے جڑا دوسرا بلخی ہے یہ بھی بڑی پیڑی موت مرے پاگل ہو کے مرے اللہ نے انہوں نشانہ عبرت بنا دیتا جنہیں حضرت عثمان کو شہید کرنے والے لوگ سے کئی دن ہو گئے نے لاشا پہ ہے حضرت اماں جی ام حبیبہ قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دیاں سیڑھیاں تے ہوندیاں نے آندیاں نے مدینے تے بلوائیو پیان نہ سن لو اگر تساں عثمان دی
غسل نہ دین دیتا یا عثمان نو دفن نہ کرن دیتا، میں بازار جاواں گی اپنی چادر اپنے سر تو اتار دیاں گی تے یاد رکھیا جے نبی دی بیوی نے اپنے سر نو ننگا کیتا آسمان تو پتھراں دا مینہ نازل ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا۔ نبی دے حرم حضرت اماں جی ام حبیبہ نے جدو اعلان کیتا ہے پھر بلوائی کم گئے، پھر رات دے اندھیرے چ حضرت حسن حسین حضرت علی حضرت طلحہ بن زبیر 4 صحابہ سن جنہاں علی دا حضرت عثمان نو اٹھایا ہے لے کے جا رہے نے، اس ظالم مکان دیا چھتاں دے چڑھ کے حضرت عثمان دے میت تے روڑے مارے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، نبی علیہ السلام دے اس خلیفے نو، خلیفۃ المسلمین، نبی دے اس وزیر نو، نبی دے داماد نو جنت البقیع تو باہر انہاں دفن کرن دیتا، لیکن آج جو جنت البقیع دا وسط بن چکے ہے، اللہ تعالیٰ منو تے تھانو حضرت عثمان دا تابع دار بنائے اور انہاں دا ساتھ جنت چ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سارے ساتھی تعاون مرکز نہ کریا کرو، اللہ تعالیٰ تھوڑا تعاون اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرات، اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت اور ادا کرم ہے، ادا فضل ہے کہ جس مالک حقیقی نے آج تک اس مرکز کا کام جڑا ہے وہ بند نہیں ہوندی۔ یہ اللہ دی رحمت ہے، میرا کوئی کمال نہیں، نہ میرے ساتھیاں دا کمال ہے، نہ تھوڑا کمال ہے۔ یہ کمال کدھر ہے؟ بولو۔ میرا بھی کوئی کمال نہیں، میں کوئی چیز نہیں، میری کوئی قدر و قیمت نہیں، نہ میں کدی اپنے چ میں آندی کہ میں کیتا ہے، میں کچھ نہیں کیتا ہے، رب کائنات نے سارا کچھ کیتا ہے، تو وہی کر رہا ہے، وہی کرے گا انشاءاللہ۔ اس طرح اور بھی جتنے دوست احباب، میرے ایک دوست نے اپنا قطر تو بھائی عدنان صاحب جنہاں نے اس ہفتے دے وچ بھی مرکز نال تعاون کیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دا بھی تعاون اپنی بارگاہ قبول فرمائے، انہاں نو اور انہاں دی اہلیہ نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور انہاں دے بچیاں نو اللہ دیندار بنائے۔ اس طرح بھائی جوید نجمی صاحب، ساڈے ریاض تو بھائی عبدالخالق صاحب اور انہاں دی میری ماں، انہاں دی والدہ محترمہ سس صاحبہ، انہاں دی اہلیہ، انہاں دے بھائی عبدالرحمان، دیگر ساتھی جنہیں بھی نے، بھائی حمزہ صاحب، اللہ تعالیٰ اس پوری فیملی دا تعاون کرنا اپنے کرنا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ اللہ انہاں دے رزق مال جان اولاد دے اندر اللہ برکات نازل فرمائے، اور بھائی عبدالخالق صاحب نو اللہ نے 2 بیٹیاں دیتی ہیں، اللہ نے 1 بیٹے بھی عطا فرمائے، اور باجی میری ہے انہاں دی 1 بیٹی ہے، اللہ انہاں نو بھی بیٹے عطا فرمائے، جنہ نو اللہ بیٹیاں دیتی ہیں نیک بیٹے بھی عطا فرمائے۔ اچھی کہہ دو آمین، پھر کہہ دو آمین۔ اللہ جتنے دوست احباب، ساڑھے حاجی رمضان صاحب نے، ساڑھے مرکز صدر نے، وہ بیمار نے، سیڑھیاں تو گرے نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حاجی رمضان صاحب نے اللہ صحت عطا فرما۔ اس طرح بھائی عبدالجبار صاحب نے، یہ بھی ماشاءاللہ جو تشریف لے آئے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا بھی قبول فرمائے۔ کدی کدی ہوندے نے، انہاں دے ابو دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے۔ ساڑھے بھائی ناصر صاحب نے 6 مہینے سے بعد اج مینوں نظر آئے نے تے اچانک ہی آئے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دے ابو فوت ہوئے، اس تو بعد تشریف نہیں لیا، اللہ انہاں دے ابو دی قبر نو بھی جنت دی کیاری بنائے۔
جننے میرے دوست احباب تشریف فرما لے سب تعاون کرنا لے. یہ نہ سمجھا کرو میں کسی دا نام لینا یا نہیں لینا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئیاں دے نام مینوں آؤندے بھی نہیں ہوندے تے کئیاں دے نام ذہن چ نہیں رہندے. جنہ جنہ دے آؤندے نے میں سارے واسطے پھر میں مشترکہ طور تے بھی دعا کر دیتا. حاجی نواز صاحب ماشاءاللہ ساڈے وہ نے نا جگر گوشہ. حاجی نواز صاحب جی ماشاءاللہ ساڈے بڑے دلی یار نے اور دلی محبت کرنے والے. ایویں سمجھو دل دیاں اتھا گہرائیاں نا ادب بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں. ساڈے بھائی عمران صاحب نے وہ فیصلہ آباد تو ماشاءاللہ چل کے تشریف لے آئے. اس طرح اور بھی کنے ساتھی نے نویں چہرے میں ویکھ رہا. اللہ سارے دا آنا اور بالخصوص جی عبداللہ شاہ صاحب, ڈاکٹر عبداللہ شاہ صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ عبداللہ شاہ صاحب کا آنا بھی قبول فرمائے. ڈاکٹر صاحب اللہ صحت والی لمبی زندگی دے اور دنیا آخرت دیا نعمتاں اللہ انہوں مالا مال فرمائے, حاسدین حسد کو بچائے. بھائی عبد المنان صاحب کی کوشش کاوش نو اللہ قبول فرمائے. اس طرح حاجی ساڈے ماشاءاللہ ٹھیکیدار صاحب اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی محنتاں بھی قبول فرمائے. یہ فل ساتھ دے رہے ہیں. اور بھی جنہیں دوست احباب نے بھائی عبد المنان صاحب نے اس طرح اور بھی جڑے کام کروا رہے ہیں کر رہے ہیں جڑے تعاون کر رہے ہیں. ایک ساڈے دوست نے انہوں نے ماشاءاللہ اجے ملے نہیں انہوں کا نام رانا عامر. اللہ تعالیٰ انہوں کی جوانی چ بھی برکت عطا فرمائے تے انہوں نے والدین کو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اچھی کہہ دو آدمی. اس طرح جنہیں ساڈے دوست نے نا جنہ کو چاہیے میں تے حافظ صاحب تے بھائی جعفر پٹی صاحب جس دوست کو بھی آپ صاحب لے کے گئے نا انہیں نہ نہیں کی تھی, انہیں الحمدللہ ہاں ہی کی تھی ہے اور بڑا راضی ہو کے پھر انہیں اس مرکز نے تعاون کیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ محنتاں کوششاں کاوشاں اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے. صدیقی صاحب کے والد کی قبر تے بھی اللہ رحمتہ نازل فرمائے. ساڈے بھائی عبداللطیف صاحب نے انہوں نے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. بھائی رفیق صاحب کا اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. میرا بیٹا عتیق الرحمان ہے وہ اج دوسرا جمعہ نہیں پڑھا سکیا. وہ ڈاکٹر عبداللہ شاہ صاحب نے چیک کیتا ہے وہ کوئی پٹھے کا مسئلہ بنیا. دعا کرو اللہ اس نوجوان کو جوانی عطا فرمائے اور انہوں صحت عطا فرمائے. میں اس معاملے میں بڑا حساس آدمی ہوں اولاد کے معاملے. اللہ تعالیٰ میرے سارے بچیاں کو صحت والی لمبی زندگی دے اور تھوڑے بچیاں بھی اللہ صحت عطا فرمائے. میریاں ماما بہنہ بیٹیاں جنیاں تشریف لے آئیاں نے اللہ سب نو نیک اولاداں دے بھی تے جنہاں نو اولاداں دتیاں نہیں اللہ انہوں نے نیک بنا.